شعب ایمان میں امام بہقی نے اس کو ذکر کیا، جلد نمبر 6 ہے، حدیث نمبر 8052 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کتنا آسان ہے جنت جانا، اور ویسے تو مشکل بہت ہے، لیکن ایسا شریعت کا انداز ہمیں عطا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھوٹے چھوٹے کام جن کے لیے نہ احرام باندھنا پڑے، نہ ویزا لینا پڑے، نہ دور جانا پڑے، نہ کہ گھنٹے لگیں، اور دن میں کئی بار وہ ہو سکے، اور اس کی بنیاد پر بندہ رحمتوں کے جرمٹ میں رہے۔ فرما اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں ملیں۔ اب دو مسلمانوں کا ملنا، اس کے لیے کوئی ویزا، کوئی احرام، کوئی فنڈ اکٹھا کرنا، یعنی یہ تو گھر سے نکلے گا تو گلی میں مل پڑے گا، اگلی میں پھر اور کسی سے مل پڑے گا، یعنی اس طرح کا اہتمام کہ ایسا ہو سکے دن میں 100 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے مفت میں ہی۔ اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو کیا کریں؟ فسلم کل واحد منہما علی صاحبہ، یعنی ایک تو ہے نا کہ ملیں تو افطاری کروائیں، کپڑے دیں یا لفٹ دیں یا کوئی اور دیں، یہ بالکل چھوٹا سا کام ہے کہ ملیں، ہر ایک دوسرے کو سلام کہے۔ وتصافحا، سلام علیحدہ ہے، مصافحہ علیحدہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو سلام کہیں، یعنی بول کے۔ اور یہ بھی جو ہے وہ ایک قابل غور چیز ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سلام کا تلفظ نہیں کرتے، یعنی مثلا ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہاتھ چوم بھی جائیں مگر منہ سے نہ بولیں، تو اصل بڑا کام ہے منہ سے بولنا، یعنی جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ منہ سے سلام کا تلفظ کرنا، اور اس کے بعد پھر مصافحہ ہے۔ تو فرمایا کہ تصافحا کان احبہما الی اللہ تعالی احسنہما بشرا لصاحبہ، فرمایا یہ دونوں ملے ہیں، اور مصافحہ چونکہ جانبین سے ہی ہونا ہے، باب مفاعلہ ہے، تو دونوں ملے ہیں، تصافحہ ہوگا تو تفاعل ہوگا، مصافحہ ہوگا مفاعلہ ہوگا، تو ملتے وقت دونوں میں سے جو خوش ہو کے ملا ہے اللہ اس کو بڑا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ کان احبہما الی اللہ تعالی احسنہما بشرا لصاحبہ، یعنی اس کے چہرے کے خد و خال وہ روشن ہیں، یعنی وہ کوئی لوہا ترامہ یا اٹ پتھر نہیں بنا ہوا کہ اس کا چہرہ حشاش بشاش ہے، یعنی مل بھی رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے، مل بھی رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے۔ سلام کا تلفظ اور مصافحہ، اس کے ساتھ اس کے چہرے کے اوپر خوشی ظاہر ہوتی ہے، تو جس کے چہرے پر دونوں میں سے زیادہ خوشی ہوگی اللہ اسے پہلا نمبر عطا فرما دے گا، اس کو احسن قرار دے گا۔ اور پھر یہ جو مجموعی طور پر انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، جو میں نے کہا کہ جس پر نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی ٹائم لگتا ہے، نہ کوئی مشقت ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں نزلت بینہما مئۃ رحمہ، اللہ ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ یہ ہے مسلمان ہونے کا فائدہ، کیونکہ اسلام ہر کسی کو تو دیا نہیں جا سکتا، صرف اسلام سے، مصافحہ سے، اور اس میں چونکہ رحم دلی کا جذبہ ہے کہ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، اتنے میں اللہ خوش ہو گیا ہے کہ یہ دو مومن ہیں، آپس میں یہ مل رہے ہیں، تو نازلت بینہما، یا تو یہاں پر ہوگا نازلت بینہما مئۃ رحمہ، 100 رحمتیں ان کے درمیان نازل ہوں گی۔ اب آگے تقسیم کیسے ہوں گی؟ للبادی 90 وللمصافی 10،
یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ ملنے میں جھجک ہوتی ہے کہ میں نہیں پہلے ملوں گا، لگا پھرے، تو للبادی جس نے پہل کی ہے 100 میں سے 90 اس کی ہیں اور دوسرے کے لیے 10 ہیں. تو اس طرح یعنی یہ مومن کی پانچوں گھی میں ہیں، مومن کے وارے نیارے ہیں، مومن کے لیے ہر وقت رحمت کے نظارے ہیں. یعنی بڑے بڑے مشکل کام تو اپنی جگہ، یہ بظاہر بالکل آسان سے جو کام ہیں، ان کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دلاسا دیا ہے کہ یہ اپنے نیکیوں کے بینک بیلنس بھریں اور ان کاموں کو پیش نظر رکھیں.